آپ کی پارٹی نے ایک فیصلہ کرنا، سیاست میں فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پہلا فیصلہ یہ کر لیں، کیونکہ آگے اس کے راستے ادھر سے ہی نکلتے ہیں. کیا ہونا چاہیے سیاست میں؟ دیکھیں، فیصلہ یہی ہے کہ آئین کے دائرہ حدود و قیود میں رہے سارے ادارے جو ہیں، اور فوج کا کوئی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے حلف آئین کے تحت اٹھایا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، دے مسٹ بی آؤٹ آف پالیٹکس انٹائرٹی میں اگر پاکستان کو چلنے دینا ہے اور آئین کی بالادستی اس عمرانی معاہدے پر عملداری کرنی ہے. So there is no option but to get out of politics or let their politicians wash their dirty linens wherever they want. So But sir, you don't want to wash your dirty linen with other politicians. آپ کی آج کا جو بیان کل عمران خان صاحب نے دیا، آج آپ کے پی ٹی آئی آفیشل پر آ گیا کہ فارم 47 کٹ پتلی مافیا سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ مذاکرات ہوں گے. آپ تو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں اس کو. میں اس طرف آتا ہوں. میں دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا سر اسی میں ڈیمانڈ کی گئی ہے ہماری سیٹیں ہمیں واپس کریں، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا تو یہ ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو، آپ غیر سیاسی ہوں، آپ کا سیاست سے ہم جانیں اور یہ حکومت جانے. ایک ڈیمانڈ یہ ہے سر. دوسری، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کریں، اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں وہ سیاسی رول اپنا پلے کرتے رہیں. وزیر اعظم بننے کا راستہ کہیں اور سے آتا ہے، نظام ٹھیک کرنے کا راستہ کچھ اور ہے. مجھے آپ کی سیاست اب پچھلے 5-7 دن میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں وہ کردار ادا کریں لیکن آپ کو وزیر اعظم بنا نہیں. کاشف اتنے بھولے تو تم ہے نہیں جو تم یہ سوال کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ یہ فارم 47 کس نے کیے ہیں؟ انہوں نے. یہ ریٹرننگ آفیسرز پر کس نے غلبہ پا کر جو ہے فارم 45 کو کنورٹ کروایا فارم 47 میں؟ انہوں نے. تو اب حکومت کون کر رہا ہے؟ حکومت بھی وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ریورسل کا پروسیس بھی وہیں سے ہوگا. لیکن آپ ان سے بات چیت، میری بات سنیے، جب آپ ان سے سیاسی کام مزید کروانا چاہتے ہیں تو سیاست سے ڈپارچر کیسے ہوگا؟ نہیں، سیاست سے ڈپارچر ہوگا. دیکھیں، دیر از اے پوائنٹ آف سیچوریشن. بہت ہو لیا. خان صاحب نے بھی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. باجوے والا، جنرل فیض والا، وہ جس طرح سے آپ سم پیپل لرن آؤٹ آف ہسٹری، سم پیپل ڈونٹ. خان صاحب نے سیکھا. یس. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم کولیشن کبھی نہیں بنائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، کسی کی بیساکھیوں پر چڑھ کے نہیں آئیں گے، عوامی پالیٹکس کریں گے. میں نے کیوں چھوڑی پیپلز پارٹی؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کیوں چھوڑی؟ کیونکہ بیساکھیوں شہید ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. لوگوں کے جم میں غفیر ہوتا تھا اور کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تو بن گیا. انہوں نے الیکٹیبلز کو ختم کر دیا. بے نظیر بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. اب میرے دوست ہیں، میں کسی کی، میرا وہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو کروں، لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ اب پاور پالیٹکس میں ہماری جو ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پاور پالیٹکس میں. میں نے یہاں منع کیا تھا کہ میں کہا پی ڈی ایم کا خدا را حصہ مت بنیے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا نظریاتی جو کارکن ہے وہ بالکل شریفوں کو نہیں مانتا. یہ ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے، بی بی کی گندی تصویریں بھیجنے والے بھٹو کے قاتل یہ تصور کرنے ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ کہتے تھے کہ گلی ایوان صدر سے نکال کر گردن میں پھندا ڈال کر چوکوں میں لٹکا کر خنجر مار کر پیٹ سے ڈالر نکال. یہ چیزیں دیکھیں، اس کے بعد آپ صلح ان کے ساتھ کر کے بیٹھیں. مجھے تو آئی کوڈنٹ انویژن. اور پھر یہ بوٹ پالش کرنے میں تو وہ شریفوں کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. وہ تو خود کہتے تھے انٹرویوز میں، کہتے تھے ہمیں پتہ ہے کس طرح آتا ہے، وہ اس کے لیے بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں. تو بس پھر ان کے ساتھ شروع کر دیے سر. ان کے ساتھ جا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیکن پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی نا. اس لیے آپ ان کی سیاست دیکھیں، وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان سے کہا جا رہا ہے. وہ کہا جاتا ہے پی ڈی ایم میں بیٹھے، وہ پی ڈی ایم میں چلے جاتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے یہی تو، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے چھوڑ دی اور پھر میں نے شدید مخالفت کی، نہ صرف اپنا لیکن پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کیسے ہو؟ یہ ہوا کیسے؟ زرداری صاحب یا کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ یار، یہ نواز شریف کی اور کیسے ہوئی؟ وہ تو پرانی ہے نا. نواز شریف وہ ہے جس نے آرمی چیف کو کہا کہ ہندوستان کی ٹیریٹری پر لینڈ کرو اس کا جہاز جو ہے یہ پاکستان کی دھرتی پر لینڈ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا 250 بندہ مر جائے گا. سیاسی خمیر دیکھیں نا کھوسا صاحب، سیاسی خمیر 83 82 جنرل جیلانی کا بہت ذکر ہماری سیاست میں. وہ لے کر آئے، فائنانس منسٹر بنایا، چیف منسٹر بنایا، پارٹی کے سربراہ بنے، پھر لڑ پڑے. آپ کی پارٹی تو آئی، فوج لے کر آئی،
بھٹو صاحب کو بھی. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے عوامی پالیٹکس شروع کی. میں تاریخ کی بجائے کسی عامر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا, اور پاس ہی چڑھ گئے. اور پارٹی نے ریزسٹنس کی پالیٹکس کی اگلے 15-20. یہی نواز شریف کو بھی پھر ڈیل کر لی, نواز شریف کو لیڈر بنایا, اور اسی چیز نے پارٹی کو زندہ رکھا. 2008 میں حکومت دی. پھر کیا ہوا کہ یہ ڈینو شینو کی پالیٹکس شروع کر دی؟ کس نے شروع کی؟ یہ کنونس کر لیا سب کو کہ یہی پالیٹکس سب سے اچھی ہے. دیکھیں پارٹی تو ایک ہی شخص چلا رہا ہے, اور اللہ ان کو بڑی صحت بھی دے, اللہ لمبی زندگی دے. قمر زمان کہہ رہا؟ نہیں, خود زرداری صاحب. اچھا زرداری صاحب چھوڑے یار, قمر زمان قاہرے کی تو کوئی ایسی میں کہا شاید تسی نا لو, میں ہی کسی نمانے دا نا لے لوا. نہیں سر, نہیں وہ تو ہی ڈزنٹ فگر اینی ویئر. وہ تو پی ٹی آئی جوائن کرنے لگا سی کی میٹنگ ہوئی تو فریال بی بی نے اس کے اوپر برسی کہ جی یہ تو جب نظر گوندل وغیرہ جب یہ سارا گروپ جو ادھر شامل منڈی والا چلا گیا, تو منڈی والا گیا, یہ بھی منڈی والے کے ساتھ تیار. منڈی بہودین کی بات ہو رہی ہے. منڈی بہودین کی بات ہی ہو رہی ہے. ہی واز آلموسٹ گون. یہ تو سی میں موجود تھا جب اس پر برسی ہیں اپنا فریال بی بی, اور پھر اس کے بعد جو ہے صاحب نے ڈینائی کر دیا نا. پھر اسی میٹنگ میں کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ